اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن پاک میں 5 آیتیں ایسی ہیں، پورے قرآن میں 5 ایسی آتی ہیں کہ آیتیں ایسی ہیں جس میں ہر آیت مبارکہ میں 10 کاف آتے ہیں، اور یہ میں آج آپ کو یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں وہ کاف کی طاقت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ مختلف روایات سے بھی ہیں، رسول پاک نے بھی فرمایا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس 5 آیتوں کو، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، جو شخص اس 5 آیتوں کو روز جمعہ نقش کرے، یعنی کہ اس کو لکھ کر، اس کو دھو کر پیے گا تو اس کی ہزاروں بیماریاں ختم ہوں گی، ہزاروں شفا اس کو ملیں گی، ہزاروں رحمتیں اس کو ملیں گی، اور اس کا جو نور داخل ہوگا اس آیتوں کا 1,00,000 نور داخل ہوگا جو اس تمام بیماریوں کو جسم سے بھگا دے گا۔ ہڈیوں کی بیماری ہو، جسم کی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو، رسول پاک نے فرمایا کہ یہ تمام بیماریوں کو بھگا دے گا اس کا جو نور آپ کے جسم میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو آپ پانی لکھ لیں پہلے، اور بہتر یہ ہے کہ زعفران سے لکھ لیں۔ اگر زعفران نہیں ملتی تو زرد رنگ سے لکھ لیں، اگر نہیں ہے زرد رنگ تو ہلدی سے لکھ لیں، اس کو کالی روشنائی سے نہیں لکھنی ہے اس کو۔ تو اس کو لکھ کر کاغذ پہ اس کو پانی میں ڈال دیں، پانی میں ڈال کے وہ پانی آپ اس کو پی لیں، یا بیمار پی لیں، یا آپ بھی پی سکتے ہیں، آپ بھی پی سکتے ہیں، اور بیمار پی لیں اس کو، اس کے جسم سے تمام بیماریاں دور، اور ساتھ فرمانا ہے اس کے جسم کے تمام غم دور ہو جائیں گے اس سے۔ اور یہ جناب سلیمان فارسی فرما رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ میں اب بہت گناہ گار ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے گناہ اتنے ہیں، اللہ میاں بخشے کہ نہیں بخشے، آخری عمر ہے، کوئی مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میرے گناہ بھی بخشے جائیں، میری بیماریاں بھی دور ہو جائیں، میرے سکون ہو جائے، بڑھاپا بھی ہے۔ تو اس کے اوپر آپ نے اس کو بتایا ہے کہ اس کو آپ ہزاروں، اس کو پڑھے، سارا یہ اس کو پڑھے گا نا اس آیتوں کو، اس کو ہزاروں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو آیتیں میں آپ کو چل کے بتا رہا ہوں، آپ اس کو آیتوں کو بتایا اس لیے ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں اور لوگوں کو اس کو بارے میں بتائیں، تاکہ ان کے بھی گناہ دور ہو جائیں، ان کی مشکلات دور ہو جائے، ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ وہ آیتیں جو سی نا، ایک تو سورۃ بقرہ میں ہے آیت، اور وہ اپنا سورۃ بقرہ میں ہے، اس کے بعد جناب یہ آل عمران میں ہے، سورۃ نساء میں ہے، سورۃ رعد میں ہے۔ تو یہ میں آپ کو چل کے اس کی ترتیب بتاتا ہوں، سورۃ مائدہ میں بھی اس کی ہے، اس کی ترتیب آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو سے نا، اگر آپ فرماتے ہیں اور آپ کی اولاد فرماتی ہے کہ جو یہ خدا نے کاف میں قوت کا سر چشمہ رکھا ہے، قوت کا سر چشمہ اسی میں ہے، اور اس کو پڑھنے سے جو شخص اس کو روٹین سے پڑھے گا، جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کے بعد ان کے گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے اولاد درینہ کا مسئلہ، تو اولاد درینہ اللہ میاں ان کو دے گا۔ اسی طرح اگر دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے، دشمن کو آپ زیر کریں گے، اس آیت کو پڑھنے سے آپ کا دشمن زیر ہو جائے گا، اور تذکیر رزق ملے گا۔ جو رزق کی پریشانی میں ہے، جو مشکل میں ہے، ان کو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو رزق ملے گا، اور یہ تذکیر خلق ہوگا، مطلب کہ دنیا آپ سے محبت کرے گی، دنیا آپ سے پیار کرے گی، دنیا میں آپ انفرادیت رکھیں گے، دنیا آپ کو لائک کیا کرے گی، اور بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ ہر وہ کام جو اپنی قوت سے آدمی پورا نہیں کر سکتا، وہ حروف قاف سے اس کو پورا کر سکے گا اس آیتوں کی بدولت سے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اگر مشکلات ہے تو آپ کو 81 دفعہ اس کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو مطلب یہ دشمن کے شر کا اندیشہ ہے تو اس کو آپ 100 دفعہ پڑھیں، اور اگر کوئی آپ کو مشکل ہے تو اس حاجت میں پڑھیں، بیماریوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 دن تک پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ۔ تو یہ جو آیتیں ہیں وہ اس کا طریقہ یہ پڑھنے کا، پہلے ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیتیں ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور آپ اگر اس کو کسی ایک آیت کو پڑھنا چاہتے ہیں ان میں سے،
تو جو میں نے تفصیل بتائی ہے کہ اس کو 100 دفعہ اور یہ 81 دفعہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پڑھنے کے بعد طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود پاک پڑھیں گے، پھر آیت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے۔ اگر آپ ویسے جنرل اس کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات بھی دور ہو جائے، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے، تو جو تعداد میں نے بتائی ہے بتا رہا ہوں آپ کو، ایک تسبیح درود پاک کی پہلے پڑھنی ہے، ایک بعد میں پڑھنی ہے۔ آپ نے سورۃ بقرہ کی جو آیت ہے نا، یہ 245 سے 246 ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ اور اس کے بعد جناب آپ نے یہ آیت نمبر 180 ہے، یہ سورۃ آل عمران کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ سورۃ نساء کی ہے، یہ آیت نمبر 76 اور 77 ہے یہ۔ اور اس کے بعد سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، اور یہ آیت نمبر 15 اور 16 سورۃ راحل۔ اور اگر آپ صورتوں کو مطلب کہ اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو آپ اس کو لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس۔ اگر آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے میں صورت روز پڑھوں، میرے پر ٹائم نہیں ہوتا، تو فرمان یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ کر زعفران سے لکھ کر کسی صاف ستھرے کاغذ پہ لکھ کر اس کے بعد پلاسٹک کی کور کرا کے اس کو آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کی اثرات سے بھی آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ اپنے جمعرات کو یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ جمعرات سے آپ یہ دیکھ لیں کہ آج قمر در اقرب تو نہیں، قمر در اقرب میں عمل جو کیا جاتا ہے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی جمعرات کو عمل شروع کر سکتے ہیں، وہی تصویر یہ بتائیے۔ اور اگر آپ میں اس کو کوشش کروں گا کہ آپ کو پیچھے بھی لکھ کے بتا دوں گا، ایڈیٹنگ تو بعد میں ہوتی ہے ویڈیو کی نا، یہ آپ کے یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں اس کی ترتیب بھی لکھی ہوگی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک آیت نمبر کون سی ہے اس کی اور صورت کون سی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔